بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ جن کی بیرون ملک نوکری ختم ہو چکی وہ خود کو رجسٹر کرائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث پیدا شدہ صورتحال کے نتیجے میں بے روزگار ہونے والے اوورسیز پاکستانیوں کو خود کو سرکاری ویب سائٹ پر رجسٹر کروانے کی ہدایت کی ہے۔ جمعرات کو انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں ویب سائٹ کا لنک شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تمام وہ افراد جن کی بیرون ملک نوکری ختم ہو چکی ہے وہ دیے گئے لنک پر رجسٹر کریں۔ آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے 3 بنیادی فوائد ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ دوبارہ باہر ملازمت کے اہل ہو سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ سرٹیفائیڈ ٹریننگ حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ آپ حکومت کی طرف سے مالی مدد کے لیے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ بدھ کو زلفی بخاری نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی معید یوسف کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ 1 ماہ کے اندر واپسی کے خواہش مند تمام تارکین وطن کو واپس لایا جائے۔ زلفی بخاری کا مزید کہنا تھا کہ ہماری پہلی ترجیح وہ تارکین وطن ہیں جن کی کرونا کی وجہ سے ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں۔ انہوں نے واپس آنے والے پاکستانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خود کو OIC کی ویب سائٹ پر رجسٹر کروائیں اور اپنی ملازمت کی تفصیل لکھیں۔ ان کے بقول اس ڈیٹا کو احساس پروگرام میں بھی شامل کیا جائے گا اور جب حالات بہتر ہوں گے تو اسی ڈیٹا کی مدد سے ان کو واپس ملازمتوں پر بھجوایا جائے گا۔ ناظرین، وہ جو لنک ہے وہ ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ بہت ہی آسان ہے اور سارا ہی اردو میں ہے، اس کو آپ بآسانی سے فیل کر سکتے ہیں۔ عرب ممالک کا مرحلہ وار سفری پابندی اٹھانے کا فیصلہ۔ سعودی عرب کی زیر صدارت عرب وزرائے سیاحت کے اجلاس میں مرحلہ وار سفری پابندی اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عرب وزرائے سیاحت کے ویڈیو اجلاس میں کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے تمام عرب ممالک ایک دوسرے سے تعاون کریں گے اور نئے کرونا وائرس کے منفی اثرات سے محدود کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عرب وزرائے سیاحت کے اجلاس کی صدارت سعودی وزیر احمد الخطیب نے کی۔ اجلاس کا ایجنڈا کرونا وائرس کی وبا سے سیاحت پر پڑنے والے اثرات اور ان سے نمٹنے کے طور پر طریقوں پر مشتمل تھا۔ عرب وزرائے سیاحت نے متعدد قراردادیں اور سفارشات منظور کیں، جس میں کہا گیا ہے کہ سیر و سیاحت کے شعبے کے کارکنان کی صحت و سلامتی کو یقینی بنایا جائے گا۔ سفارشات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاحوں میں سیر و سیاحت کے حوالے سے اعتماد بحال کرنے والے اقدامات کیے جائیں گے۔ عرب ممالک کے درمیان داخلی سیاحت کو فروغ دیا جائے گا۔ وبا ختم ہونے پر غیر ملکی سیاحوں کے لیے ترغیباتی پروگرام جاری کیے جائیں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیاحت کا شعبہ نجی اور سرکاری اداروں کے تعاون سے سیاحت کو پہنچنے والے نقصانات محدود کرنے کی کوشش کرے گا۔ بیان کے مطابق سیاحتی ملازمین کو بے روزگار ہونے سے بچایا جائے گا۔ سیاحتی ملازمین کی استعداد بڑھانے کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ تربیتی پروگراموں میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھایا جائے گا۔ زیادہ متاثرہ شعبوں خصوصاً فضائی کمپنیوں اور سیاحتی کمپنیوں میں نئی اسامیاں پیدا کی جائیں گی۔ سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کی مذمت۔ پاکستان نے یمنی حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر کیے جانے والے حملے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے جنوب مغربی شہر خمیس مشیط کے شہریوں پر حملے کی کوشش کی مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ یہ بات قابل تعریف ہے کہ بموں سے لدے ہوئے ڈرون کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان برادر ملک سعودی عرب کی سیکیورٹی اور علاقائی سلامتی کے خلاف کسی بھی خطرے کی صورت میں سعودی عرب کی بھرپور حمایت اور اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ اتحادی فورسز کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا تھا کہ یمن میں قیام امن کے لیے مشترکہ فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے شہر خمیس مشیط پر ڈرون کے ذریعے حملے کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ریموٹ کنٹرول ڈرون میں دھماکہ خیز مواد بھرا ہوا تھا جسے یمن کے سرحدی مقام سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ ریاض میں کرونا کیسز زیادہ مگر پابندیاں کم کیوں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مملکت کے تمام شہروں میں کرفیو اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم بعض شہروں میں کرفیو میں نرمی کے اوقات کم ہے جبکہ کہیں پابندیاں سخت کی گئی ہیں۔
اس حوالے سے وزارت صحت کی جانب سے منعقد پریس کانفرنس میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ مرض کے حوالے سے متعدد وجوہات کا جائزہ لینے کے بعد پابندیوں کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ریاض میں مریضوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کے باوجود وہاں کرفیو کی پابندی جدہ کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق شہری کا سوال تھا کہ ایسے وقت پر جب کرونا وائرس کے نئے کیسز ریاض میں زیادہ اور جدہ میں کم رپورٹ ہو رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ جدہ میں سخت کرفیو لگا ہوا ہے اور ریاض میں ایسا نہیں؟ وزارت صحت کے ترجمان نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ سخت کرفیو کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں کیا جاتا کہ فلاں جگہ پر آج کتنے نئے مصدقہ کیسز ریکارڈ ہوئے اور وائرس سے کتنی اموات ہوئیں۔ ان کے بقول سخت حفاظتی اقدامات اور پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کرتے وقت کئی امور مد نظر ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ کہاں وائرس تیزی سے وبائی شکل اختیار کر رہا ہے، اموات کا تناسب کیا ہے، نازک کیسز کتنے ہیں، علاقے یا کمشنری یا شہر میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی شرح کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام نکات کو مد نظر رکھ کر ہی کرونا وائرس کے وبائی خطرات اور ان سے پیدا ہونے والے چیلنجوں کی حد متعین کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری خبر میں بتایا جا رہا ہے کہ کرونا کی مزید لہریں آ سکتی ہیں۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی ایک اور بلکہ متعدد لہریں آ سکتی ہیں۔ اس قسم کی وبائی امراض بار بار حملہ آور ہوتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے جمعرات کو نئے کرونا وائرس کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس وباؤں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ متعدد لہروں کی شکل میں پے در پے وار کرتا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک حفاظتی اقدامات کے ذریعے وبا کو پھیلنے سے روکنے، دوسروں کو وبا سے بچانے اور کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرتے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے تو یہاں کرونا وائرس کے ہر مرحلے کی بابت تمام معلومات اور حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مرض کے حوالے سے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے ڈیٹا تیار کیا جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ صحت کے حکام سے اس حوالے سے اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہے۔ سعودی عرب ان ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے وبا کے شروع میں ہی پہلی فرصت میں اس سے نمٹنے کے لیے ضروری اور مناسب اقدامات کیے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے اطمینان دلایا ہے اگر خدا نخواستہ کرونا وائرس کی کوئی نئی لہر آتی ہے تو اسے قابو کر لیا جائے گا، حفاظتی اقدامات مؤثر ہیں، اب یہ وائرس اتنا انجانا نہیں رہا جتنا شروع میں تھا۔ کرونا کے باعث دہی علاقے کو بند کرنے کا فیصلہ واپس۔ اسیر ریجن کے شمال مغرب میں واقع دہی علاقے مرکز سعید الصوالحہ کو بند کرنے کا فیصلہ چند گھنٹے بعد واپس لیا گیا ہے۔ متعلقہ اداروں نے کرونا وائرس کے باعث دہی علاقے میں باجماعت نماز معطل کرنے کے علاوہ پورے علاقہ کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق متعلقہ حکام نے ہدایت کی ہے کہ مذکورہ علاقے میں باجماعت نمازیں بحال کی جائیں، تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں اور بند کرنے کی تمام تدابیر ختم کر کے معمولات بحال کیے جائیں۔ اس سے چند گھنٹہ قبل بدھ کو مساجد بند کر دی گئی تھیں۔ علاقے کے تمام داخلہ اور خارجہ راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھی۔ بعد ازاں بدھ کو ہی فیصلہ واپس لیا گیا اور عشاء کی بعد جماعت نماز کے طے شدہ ضوابط کے مطابق اجازت دی گئی۔ تجارتی قوانین کی 19,000 خلاف ورزیاں۔ سعودی عرب میں وزارت تجارت کی ٹیموں نے تجارتی قوانین کی 19,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں۔ وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمان الحسین نے بتایا ہے کہ وزارت کی فیلڈ تفتیشی ٹیموں نے اشیاء صرف کے نرخوں کی نگرانی اور قوانین تجارت کے خلاف ورزیاں پکڑنے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائیاں کیں۔ ٹیموں نے سعودی عرب بھر میں 19,460 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الحسین نے بتایا کہ تفتیشی ٹیموں نے ہائپر مارکیٹس، تھوک اور ریٹیل کی دکانوں، آسائشی اشیاء فروخت کرنے والے مراکز، ادویہ، طبی لوازمات کے مراکز اور تعمیراتی سامان فروخت کرنے والے اداروں پر چھاپے مارے۔ یاد رہے کہ جوں ملک بھر میں حالات معمول پر آنے والی تاریخ قریب آ رہی ہے، تجارت، بلدیات و دیہی امور، صحت اور داخلے کی وزارتوں نے تفتیشی عمل تیز کر دیا ہے۔ تمام سرکاری ادارے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ذرائع ابلاغ اور تفتیشی اقدامات کے ذریعے مسلسل یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو کرونا کی وبا سے نجات حاصل کرنے اور مستقبل بنیادوں پر اس سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے مقررہ قوانین و ضوابط کی پابندی کرنا ہوگی۔ حالات معمول پر آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ سب لوگ احتیاطی تدابیر نظر انداز کر دیں
اور وہ تمام سرگرمیاں اسی انداز سے انجام دینے لگیں جیسا کہ کرونا کا بحران شروع ہونے سے پہلے انجام دے رہے تھے۔ مملکت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کہاں رہا؟ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 18 جون جمعرات کو سعودی عرب کے تمام علاقوں میں سب سے زیادہ گرمی مکہ مکرمہ میں ریکارڈ کی گئی۔ درجہ حرارت 47 سینٹی گریڈ رہا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شدید گرمی کے حوالے سے الحصہ پورے ملک میں دوسرے نمبر پر رہا، جہاں 44.5 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ وادی الدواسر اور مدینہ منورہ 44 سینٹی گریڈ کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ باہا میں آج جمعرات کو درجہ حرارت سب سے کم پایا گیا، جہاں درجہ حرارت 31 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں 43 سینٹی گریڈ درجہ حرارت رہا۔ القصومہ، دمام اور یمبو میں بھی درجہ حرارت یہی ریکارڈ کیا گیا۔ رفا میں 42.5، نجران و قصیم 41، دوادمی بیشا الاولیٰ میں 40 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جدہ میں جمعرات کو درجہ حرارت 39 سینٹی گریڈ رہا۔ طائف میں پرفضا مقام ہونے کے باوجود جمعرات کو درجہ حرارت 38 سینٹی گریڈ رہا۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔